کیا ہم اپنی لائف ایسی گزار رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ دس از دا مین کوسچن. گناہ کرتے وقت، غلط کام کرتے وقت بندہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. پلیز یہ سوچنا ہے کہ زندگی تو گزر جائے گی. بعض اوقات کچھ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں دیکھو حرام کر رہا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہلا دیتا ہے. کہتے ہیں اگر گناہ کرنے کے باوجود بھی تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں نا، تو یہ سمجھ لینا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر بھی ہو سکتی ہے. اللہ تمہیں آزما رہا ہے اور ڈھیل دے رہا ہے. کسی کو روک کے آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے. یہ گناہگار، رشوت خور، ڈاکو، چور، غلط کام کرنے والے جب عیش کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ بعض اوقات وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ یار ان کے پاس پھر اتنا مال کیوں آ رہا ہے، اتنی جناب شہرت کیوں ہو رہی ہے، ان کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں. یہ فضل چیک کرنے کا نتیجہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے والا مالدار دے کر کہیں یہ فضل والا ہے. نہیں جناب، اللہ پاک ڈھیل دیتا ہے. ہاں، کیا قارون کے پاس پیسے نہیں تھے؟ کیا فرعون کے پاس مال و دولت نہیں تھی؟ بتائیے نا. بڑے بڑے بادشاہ، ظالم بادشاہ گزرے ہیں، اللہ ڈھیل دیتا. بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات میں نے کل ہی پڑھی، ہر نعمت جو ہے نا وہ فضل نہیں ہوتی، مگر ہر آزمائش فضل ہوتی ہے. اب ہے بڑی عجیب بات، یعنی کسی کے پاس اگر بہت ساری نعمتیں ہیں تو ضروری نہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کو فضل مل رہا ہے، بھلائی مل رہی ہے، برکت مل رہی ہے. ہو سکتا ہے اس کو آزمائش کی گئی ہو سکتا ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہو. لیکن ہر آزمائش جو ہے نا وہ فضل ہوتی ہے. کیونکہ جیسی آزمائش آتی ہے ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ تو بیمار ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، تنگ دست ہو جائے اللہ کو یاد کرتا ہے، بے روزگار ہو جائے اللہ کو یاد کرتا ہے، آندھی طوفان زلزلہ آ جائے فوراً لوگ اللہ اللہ کرنے لگ جاتے. گناہگار آدمی بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے. اس کا مطلب جب بھی آزمائش آتی ہے غفلت ہٹ جاتی ہے، پردہ ہٹ جاتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو آزمائش تو ہر بار فضل ہے، نعمت ہر بار فضل نہیں ہے. بلکہ بزرگوں سے سوال بھی ہوا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو مجھے دولت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، جو بھی آسانیاں مل رہی ہیں، یہ نعمت ہے یا آزمائش ہے نا کوسچن. ہمیں پتا کیسے چلے؟ بہت پیارا آنسر دیا. اللہ والے فرماتے ہیں یہ چیک کر لو، جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے اگر تو وہ نعمت تمہیں اللہ سے قریب کر رہی ہے تو سمجھ لو وہ نعمت ہے، اور اگر وہ نعمت اللہ سے دور کر رہی ہے تو سمجھ لو وہ آزمائش ہے. دولت آ رہی ہے، نمازیں چھٹ رہی ہیں. دولت آ رہی ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، گندے کاموں میں، عیاشیوں میں، برے کاموں میں پڑتا جا رہا ہوں. شہرت آ رہی ہے، تکبر بھی آتا جا رہا ہے. شہرت آ رہی ہے، گھمنڈ آتا جا رہا ہے. طاقت آ رہی ہے، ظلم کرتا جا رہا ہوں. تو یہ طاقت نعمت نہیں، یہ شہرت نعمت نہیں، یہ مال نعمت نہیں، یہ تم پر آزمائش آ گئی ہے جو تمہیں رب سے دور کر رہی ہے. دیکھیں نا ایسا ہوتا ہے، بندہ غریب ہوتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے تو پہلے جماعت چھوٹتی ہے، پھر نمازی چھوٹ جاتی ہے. تھوڑی سی کوئی جانتا نہیں محلے میں تو سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، سارے دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. جیسے ہی تمہارا نام ہوا، شہرت ہوئی تو تکبر آ گیا، تم کون میں کون، تم غریب، اپنے میں میرے ساتھ کیسے بیٹھو گے. یہی تو امتحان ہے کہ نعمتیں بڑھ رہی ہیں اور بندہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے، اللہ سے دور ہو رہا ہے. تو یہ نعمت نہیں ہے. رشوت کھا کر لوگ کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے. حرام کام کرنے والا کہہ رہا ہے اللہ کی مہربانی. اب کس چیز کی مہربانی؟ حرام کر رہے ہو تم، اللہ کو ناراض کر رہے ہو. بس جناب پوری دنیا مجھے جانتی ہے اللہ کا بہت مہربانی. اللہ کی مہربانی اس بات پر ہے کہ تم حرام کر کے دنیا میں مشہور ہو گئے، ناچ گا کر مشہور ہو گئے. غور کرنا ہے، یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے کہ تم پر آزمائش ہے، تمہیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. توبہ کرو. اگر شہرت ہی معیار ہے کہ جناب جس کو شہرت ملی وہ بڑا کامیاب ہے، تو مجھے بتائیں دنیا میں شیطان سے زیادہ کون مشہور ہے کوئی شیطان؟ ہر مذہب والا جانتا ہے اس کو، دنیا کا ہر بندہ نے اس کا نام سنا ہے. شیطان کا فیس بک پیج ہوتا تو شاید سب سے زیادہ فالوور اس کے ہوتے، تو پھر شیطان سب سے بڑا آدمی ہو گیا. وہ بھائی مشہوری الگ چیز ہے، عزت الگ چیز ہے. شہرت تو گانے باجوں کی، غلط کام کرنے والوں کی بھی ہے، شہرت نہیں، عزت. اللہ سے مانگے اللہ اپنی بارگاہ میں عزت عطا فرمائے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے. اللہ کے قریب کون ہے؟ اللہ کے نزدیک عزت والا نمازی، نیک، پرہیزگار، گناہ سے بچنے والا ہے. ہم کہتے نہیں یار وہ صاحب کی 4 گاڑیاں ہیں، 2 گارڈ ہیں، اور جناب 25 لاکھ فالوور ہیں، بڑا عزت والا ہے، نماز پڑھتا ہے. نہیں نماز نہیں، وہ تو ناچ گانے گا کے مشہور ہوا ہے. ہم اس کے، ہماری نوجوان نسل اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔